اچھا جی، اب میں ایس ڈی کو بلانا چاہوں گا. اچھا، جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا نام آتا ہے؟ بابر اعظم. کیا نام آتا ہے؟ بابر اعظم. اور جب چلے ٹھیک ہے، جب ہم بات کرتے ہیں فٹ بال کی تو آپ کے ذہن میں کیا نام آتا ہے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی کی تو آپ کے ذہن میں کیا نام آتے ہیں؟ کیا نام آتے ہیں؟ اسٹینڈنگ ایویشن فار ون اینڈ اونلی سلیم کوہلی. تالیوں کے ساتھ تالیاں رکنی چاہیے بہت کے لیے. آپ کی محبت بتائے گی تالیاں. Hassan, yeah, you have changed the environment. You have changed everything. I was not expecting that, but great work. Shami sir, aapki ijazat, with your permission. Syed Kirmani, Dr. Shah, Fazil bhai. سب ممکن ہے. یہ بک میں کمپائل کرنی شروع کی کچھ سال پہلے، تو اس کا عنوان، اس کا نام، what do you call، آپ کیا کہتے ہیں ایسی کتاب کو جس میں آپ کی پوری زندگی بند ہو؟ کیا نام دیں گے اس کتاب کا؟ مختلف نام، مختلف چیزیں بہت دفعہ روٹیٹ ہوئے، نام آئے گئے، اور ایک نیچرل نکلا لفظ. کیونکہ مستقل جب ہم لکھ رہے تھے، بک اکٹھا کمپائل کر رہے تھے، تو بار بار واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے تھے وہ ایسا لگتا ہے جسے پاسبل نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل. یہ بار بار آئے. جب بھی ہم واقعات کو نریٹ کر رہا تھا میں اور علی عباس کی ٹیم اسے کمپائل کر رہی تھی، تو بار بار ایک آتا کہ یہ پاسبل نہیں، دس از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک نیچرلی جب یہ لفظ بار بار آیا تو ہم نے کہا نہیں، سب ممکن ہے. دیٹس ہاؤ دا نیم واز دین. اس پہ پڑ گیا نام کہ سب ممکن ہے. نو، یہ کہنا ہے نا سب ممکن ہے، نائس، ایزی لگتا ہے، بٹ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ورک؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بٹ بفور آئی گو ٹو دیٹ، I just like to thanks my respect and regard for Shami Sam. You took your time out and came here, and Dr. Shahbab, Sajjad Kirmani, aap aaye, and then of course over that Ali Abbas and his team. ان میں بہت صبر ہے، بہت پیشنس ہے. I'm surprised کہ جس طرح یہ ہم نے شروع کیا تھا ایک پروجیکٹ پہلی بک کا بھی، اور اس میں بھی یہ ان کی ضد تھی کہ یہ کتاب کمپائل کرنی ہے، تو یہ کتاب ہوئی. انہوں نے میرا پیچھا چھوڑا. سو آئی ول ریکویسٹ آل، پلیز گیو اے بگ ہینڈ ٹو علی عباس اینڈ ہز ٹیم. علی عباس، اسٹے بلیسڈ، کچھ رہو. یہ علی عباس، آپ کی یہ کاوش جو ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے آپ نے کی ہے. اینڈ آئی ایم ریلی گریٹفل ٹو یو اینڈ یور ٹیم فار دا ورک یو ہیو ڈن. گاڈ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سب ممکن ہے. شامی صاحب، میں 30 سال پہلے آسٹریلیا میں تھا، تو ایک واقعہ وہ میں سناؤں گا جس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں آیا، ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان جاؤں. لیکن جب میں پاکستان آ گیا، 96 کی بات ہے، تو ایک دن صبح جنگ اخبار آتا تھا، وہ کھولا تو اس پہ لکھا تھا پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. شاید صاحب وہ خبر آج بھی چلتی ہے. آج بھی آپ اگر اخبار اگر پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھیں تو پاکستان بڑے، میں نے اس وقت بھی یقین نہیں کیا، میں آج بھی یقین نہیں کروں گا. I don't believe then, I don't believe now. I do not believe in that. پاکستان نہیں گزرا. بڑا ضروری واقعہ ہے کہ پاکستان کیوں، why I decided to come to Pakistan. یہ بیس ہے اس پوری کہانی کی، اور جو آپ کے لیے میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بات 1993 کی ہے. میں ایک آسٹریلیا کی بہت بڑی کمپنی ہے اسٹیل کی، BHP اسٹیل کے لیے کام کرتا تھا ایز اے IT کنسلٹنٹ. 8 سال ہو گئے تھے وہاں کام کرتے. اچھی زندگی تھی، گڈ لائف. آپ نے 1 مہینہ کام کیا، آپ کو ایک اچھا سا چیک مل گیا، ویری نائس چیک، اچھا چیک تھا. گھر تھا، گاڑی تھی، بچے تھے، اسکول بڑے اچھے تھے، زندگی اچھی تھی، ماحول اچھا تھا، موسم اچھا تھا، سب اچھا تھا.
لیکن سب اچھا نہیں تھا. ایک دن میرے باس جان نے مجھے کہا سلیم وہ ایک کانفرنس ہوا بڑا والا, اس کو تم ریسیٹ کرو اور وہاں 40 نئی مشینیں, یہ بات کر رہے ہیں ہم 1993 کی, 40 نئے پی سی خریدو اور وہاں ایک 40 پیسز کا نیٹ ورک ارینج کرو, بنا دو. سو فائن, باس کا آرڈر تھا. آئی وینٹ آؤٹ اینڈ میں نے پوری پروکیورمنٹ کی, مشینیں خریدی, نیٹ ورک کیا. ٹک می اباؤٹ 4 weeks ٹو سیٹ اپ ایوری تھنگ. مشینیں نہیں آنی تھی, کر دیا, بڑا اچھا نیٹ ورک کیا, سیٹ کر دیا, مشینیں لگا دی. اینڈ دین آئی کیم ٹو مائی باس, جان دا روم از ریڈی, وٹ ڈو یو ڈو ود اٹ؟ کہتا کچھ نہیں کرو, اس کو لاک کر دو, لاک کر کے مجھے چابی دے دو. نا دیٹس ویری اسٹرینج, بڑا عجیب سی بات ہے. آپ اتنا انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے, بڑا نیٹ ورک بنایا ہے, نئی مشین ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں روم لاک کر کے دے دو. اینی وے باس کا آرڈر تھا, چابی دے دی. ہر روز میں اس کے پاس سے گزروں, دیکھوں کہ شاید کوئی اندر کام کر رہا, کوئی نہیں. 1 مہینہ 2 مہینے 3, حتیٰ کہ 4-5 مہینے گزر گئے, وہ روم لاک رہا. ون ڈے صبح میں اس پاس گزرا تو دروازہ اس کا کھلا تھا, اور اندر بہت سارے لوگ ان مشینوں پہ بیٹھے تھے جو میں نے اکٹھی کی تھی. وہ سب لوگوں کا رنگ میرے جیسا تھا, اور وہ زبان میں میری بولے تھے, لیکن وہ پاکستان سے نہیں تھے. دے ور ناٹ فرام پاکستان, کیونکہ ان کی زبان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھی. اب میں ان کے پاس سے گیا, میں جان کے پاس گیا. میں جان واٹ از دس, یہ لوگ کون ہیں جان, ان کا یہ کیا؟ کہہ رہا سلیم دے آر فرام انڈیا, اینڈ یہ اپنا انڈیا سے اپنا سافٹ ویئر لائے ہیں جو انڈیا میں ڈیولپ ہوا, اور یہ لوگ یہ سافٹ ویئر اب ہمیں ہینڈ اوور کر رہے ہیں. دیٹ واز اینڈ آف مائی گڈ لائف. وہ دن, وہ لفظ میری زندگی کے خوشی کے لاسٹ دن تھے آسٹریلیا میں. I just got confused کہ کیا پاکستان میں ایسی کوئی کمپنی یا آرگنائزیشن ہے جو اس قابل ہو کہ وہ آسٹریلیا آئے اور اپنا سافٹ ویئر لائے اور پہ لوگ لائیں اور ان کے حوالے کرے اینڈ ڈو دیٹ. میں نے پاکستان کالز کیے, چیک کیا, مجھے کوئی ایسا نہیں ملا. فرسٹریشن میری بڑھتی گئی, دن رات میری فرسٹریشن بڑھتی گئی. ایک حتیٰ ایسا وقت آیا کہ آئی کین ناٹ ٹیک اٹ, میں اس کو اور برداشت نہیں کر سکا. آئی couldn't ٹیک اٹ. ایک دن اپنے بچے اٹھائے, فیملی اٹھائی, اور میں لاہور آ گیا کچھ لیے بغیر. اچھا میری زندگی بڑا سمپل سا ہے, جو کمایا خرچ کر دیا, بچانے میں بلیو نہیں, بس زندگی ہے بلیو ان اللہ تعالیٰ کے کہ کل نئی زندگی ہے, نیا کماؤں گا. سو میں کچھ نہیں بچاتا تھا, میں کچھ بچائے بغیر اٹھ کے اپنی فیملی لے کے لاہور آ گیا ود نتھنگ ان مائی پاکٹ, نتھنگ ٹو شو اینی ون کہ میں نے آسٹریلیا میں کیا کمایا, سوائے اس کے کہ شاید تھوڑی سی اپنی اسکل, اپنا پروفیشن کمایا تھا. لاہور آ گیا اور آ کے آفس کھولا, اور لاہور اس وقت آیا جب پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا تھا. بٹ میرا ماننا ہے کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کے ارادے میں سچائی ہو, تو قدرت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اینڈ miracles do happen. Miracles do happen, and I am the example of a miracle standing in front of you. میں آپ کے سامنے ایک miracle کی ایگزامپل کھڑا ہوں, کیونکہ میں کچھ نہیں لایا تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اکانومی میں پرابلم ہے, پاکستان مشکل ہے, پاکستان میں کام نہیں کر سکتے, پاکستان میں کچھ نہیں لا سکتے, I am sorry, I am proving you wrong. پاکستان میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. You can work in Pakistan and you can build something in Pakistan. یہ پاکستان ہے, and I am proof of that. میں آپ کے سامنے جیتی جاتی ایگزامپل ہوں, سب ممکن ہے پاکستان. وقت گزر گیا, 10 سال گزر گئے, میں واپس آسٹریلیا میں تھا. ہم نے وہاں سافٹ ویئر دیا, اور ہماری ٹیم بھی آسٹریلیا میں تھی. میں جاتا ہوں, جب میرے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اوبیسلی میں جاتا ہوں اپنی ٹیم سے ملنے کے لیے. وہ پروجیکٹ چل رہا تھا, میں گیا وہاں پر اپنی ٹیم کو میں لنچ پہ لے کے گیا. آئی ٹک مائی ٹیم فار لنچ. میں گئے, ہم 13-14 کی ٹیم تھی, بیٹھے لنچ کر رہے ہیں. سمپل سا لنچ تھا, KFC اور کسی چیز کا لنچ تھا. اینڈ ایوری باڈی از ہیپی, کیونکہ پروجیکٹ ہمارا بڑا اچھا جا رہا تھا. پروجیکٹ واز گوئنگ ویری ویری ویل. تو باتیں کرتے کرتے ایک دم میں خاموش ہو گیا, گٹ کوائٹ, بالکل چپ ہو گیا. تو سارے بچے ایک دم انہیں ریئلائز ہوا کہ ایس جی, مجھے ایس جی سلیم غوری کو ایس جی کہتے ہیں سارے, ایس جی خاموش ہو گئے. واٹس رانگ, کیونکہ چہرہ میرا ایک دم چینج ہو گیا. تو کہتے ہیں ایس جی واٹس رانگ, وائی آر یو سو کوائٹ, کیا ہوا, کچھ غلط ہوا, کچھ گڑبڑ ہو گئی, کچھ ہم نے غلط کہا, کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی. میں کہا نہیں. میں کہا تمہیں اندازہ نہیں آج کیا ہوا.
انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ ہوا جو خواب لے کے میں 10 سال پہلے سوریت چھوڑ کے گیا تھا کہ کیا پاکستانی کوئی ایسی کمپنی ہے جو پاکستان سے اپنا سافٹ ویئر لے کے آئے گی اور اپنے لوگ لائے گی اور یہاں ڈلیور کرے گی. Yes, we did it. We have done that. We have done that. We have done the converted a dream into reality. وہ خواب تھا وہ پورا ہو گیا. سب ممکن، آواز یہ، سب ممکن، اس پہ یقین کریے. بلیو ان دیٹ. یہ کتاب کھولیے گا، آپ کو اس میں بہت سی باتیں ملیں گی. یہ کتاب صرف کاغذوں پہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سفر ہے. I've gone through every aspect of it. کچھ چیزیں اس میں آپ کو سمجھ آئیں گی جو آپ نے اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم خواب نہیں دیکھتے تو ہم جیتے بھی نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا، خواب وہ دیکھتا ہے جو جیتا ہے. تو خواب دیکھیے، خوابوں سے مت ڈریں. ڈونٹ بی افریڈ آف ڈریمنگ. ڈریم وی مسٹ. Dream we must. And then we must follow our dreams. Because remember one thing, اگر اپنا ڈریم فالو نہیں کریں گے تو آخری وقت میں ریگریٹ کریں گے، and پھر ریگریٹ کر کے مر جائیں گے. دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ خواب کیا تھا. بٹ اگر ہم نے اپنے خواب فالو کی اور اگر ہم ناکام بھی ہوئے تو بھی nothing happens. ایٹ لیسٹ میں نے کوشش کی. میں نے کوشش. That's what the message is. آپ اپنے خوابوں کو پیچھے جائیں، کبھی مت ڈریں. سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے فیئر آف فیلئر. فیئر آف فیلئر کوئی ورڈ نہیں ہے میری بک میں. کسی بچے نے پوچھا ایس جی بتائیے کہ آپ کتنے دفعہ فیل ہوئے؟ میں کہا میں کبھی فیل نہیں ہوا. That's not possible. میں کہا yes it is possible because فیل وہ ہوتا ہے جو گیو اپ کرتا ہے. میں ناکام بہت ہوا، میں انسکسیسفل بہت ہوا، میری بہت سی اٹیمپٹ انسکسیسفل ہے، بٹ میں فیل کبھی نہیں ہوا. I never failed because I never gave up. That's what it is about. سب ممکن کیوں ہے؟ کیونکہ آپ گیو اپ نہیں کرتے. You never give up. That's the key here. That's the key message. Never give up on your dreams. You follow your dreams. بہت مشکلیں آئیں گی. سجاد پہ نے ہم سے شیئر کیا تو یہی تو مزہ ہے. پھر اگر مشکلیں کاٹی تو مزہ کیا ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کا انتظار ہوتا ہے تو دن کا مزہ آتا ہے. جب دن گزرتا ہے تو ہم رات کا ویٹ کرتے ہیں کہ رات کا اپنا مزہ ہے. جب مشکلیں آتی ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں اچھے وقت کا، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. That's what life is about. یہ زندگی نہیں کہ آپ نے، میری زندگی آسٹریلیا میں اچھی تھی بٹ اچھی نہیں تھی کیونکہ مجھے اس میں کوئی فیل نہیں ہوا. میرا کوشچن اپنے سے تھا اس وقت کہ میں نے کیا کیا. What do I do؟ کیا صرف ایک چیک کے لیے میں صبح اٹھ کے جاتا ہوں یا میں کچھ کر بھی رہا ہوں؟ I was doing nothing. میں کچھ نہیں کرتا تھا. میں کچھ کیا ہوتا کرنا جب کسی کو آپ سے کچھ فائدہ ہو، یعنی کچھ آپ نے دیا، لیا نہیں. That's what it is about life. Life is about giving, not just taking. Make it a motto of your life. I will give. I will share. یہ کتاب وہ شیئرنگ ہے. یہ کتاب میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میرے ساتھ ہوا، جو واقعات کے، جو میں نے فیصلے کیے. سب سے بڑا امپورٹنٹ اس پہ ہے فیصلے. اس بک کو پڑھیے گا اپنے میرے فیصلوں پہ کہ وہ فیصلے آسان نہیں تھے. They were not easy decisions which I took. میں آپ کو بس ایک واقعہ سناؤں گا کیونکہ شام ہو رہی ہے، ہم نے 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا. شامی صاحب ایک دفعہ، یہ 2001 کی بات ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے جس سجاد صاحب نے ذکر کیا. آپ پیسے ختم ہو گئے سارے. There was no money. ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے اور پیمنٹس نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے ایک ہمارے کسٹمر ہے ان کو ایک $500 ملین، $500,000 $5 لاکھ کا ایک بٹ بانڈ دیا تھا، ایک سیکیورٹی بانڈ دیا تھا. ڈپازٹ ان کو کرایا تھا کہ وہ رکھ لو، جب پروجیکٹ ہو جائے گا تو وہ آپ ہمیں واپس کر دینا، کیونکہ وہ ہمیں پیمنٹس ایڈوانس کر رہے تھے. وہ ہمیں ایڈوانس پیمنٹ کر رہے تھے. پروجیکٹ بہت بڑا تھا، $2 ملین کا پروجیکٹ تھا اور $500,000 ہم نے ایسے سیکیورٹی انہیں دے دیا. ایک وقت آیا کہ پیسے نہیں اکاؤنٹ میں، ہم تنخواہ کیسے دیں؟ بہت پریشان سب پر بیٹھے کہ کہاں سے زندگی چلے گی، کیسے کل آفس کھلے گا، کیسے ہم سیلری دیں گے، کیسے بل پے کریں گے، کیسے وینڈرز کو دیں گے، کیا ہوگا. خیال آیا کہ کسٹمر سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے پیسے پڑے، پلیز وہ پیسے ہمیں واپس کر دیں، ہم آپ کا کام کر دیں گے لیکن آپ پیسے ابھی ہمیں واپس کر دیں. میں نے کال کی، میرا جرمن کسٹمر تھا، جرمن کمپنی ہے، میں نے اسے کال کی. میں نے کہا یار آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا وٹ ڈو یو وانٹ سلیم؟ میں نے کہا لک تمہارے پاس ہمارے پیسے پڑے ہوئے سیکورٹی میں، میرے حالات خراب ہیں، اس وقت دنیا میں کرائسس ہے، آئی کانٹ پے مائی بلز، آئی کانٹ پے سیلری، کین یو پلیز ریلیز دیٹ بٹ بانڈ؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو تم، تو لیگلی پاسبل نہیں ہے. ہمارا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ وہ الاؤ نہیں کرے کیونکہ تم نے ابھی پروجیکٹ ڈلیور نہیں کیا.
تم نے اپنا کام ختم نہیں کیا, میں تمہیں کیسے وہ پیسے واپس کر دوں. میں کہا مجھے تم کر دو پلیز, میں آئی ریکویسٹ یو پلیز گیو می دا منی بیک. سو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم سنگاپور آؤ, ساری مینیجر سے بات کرو, شاید انہیں تمہاری بات سمجھ آ جائے. ہم 4 کنٹریز کا سسٹم ڈلیور کرتے, 4 کنٹریز میری کسٹمر تھی اس پروجیکٹ میں. دیر ور 4 کنٹریز, آسٹریلیا, تائیوان, سنگاپور اینڈ تھائی لینڈ. دیر ور 4 کنٹریز. چاروں ایم ڈی آئے, چاروں ان کے سی ایف او آئے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. ان کی پوری کور کا بزنس ہم نے اس سافٹ ویئر سے چلانا تھا, ان کی ڈپینڈنس تھی اس سافٹ ویئر پہ. تو وہ سارے سنگاپور آ گئے, ایک آسٹریلیا سے آیا, تائیوان سے آیا, سنگاپور سے آیا, تھائی لینڈ سے آیا, سارے سنگاپور ہیڈ آفس پہ آ گئے, میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. مجھے کہتے ہیں کیوں آئے ہو, وائی آر یو ہیئر. اینڈ میں کھڑا ہوں اور 20 لوگ میرے سامنے کانفرنس میں بیٹھے ہیں. اینڈ وہ مجھ سے پوچھ رہے تم کیوں آئے ہو. میں نے کہا I'm here to request you to release that bid bond you have in your bank in the deposit. Can you please do that? And they said, are you silly? What are you talking about? We cannot do that legally because it is a legal matter. شاوی صاحب لگتا تھا کہ زمین پھٹ جاؤ, میں اس میں گر جاؤں, کیونکہ میں کسی سے کچھ مانگنا تھا. میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا, میں بڑا خوددار انسان ہوں. I never asked for anything at all. میں نے بڑی محنت کی زندگی میں, میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا. لیکن اس دن وہاں میں اس سے مانگ رہا تھا. I was begging them to give me the money back. دل کرے زمین پھٹ جائے میں اس سے گر جاؤں, کیونکہ میرا I couldn't take it anymore. جس طرح وہ سوال کر رہے تھے, the way they were questioning, why in the world we should give you back. Anyway, 40 minutes کی انٹروگیشن کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دوسرے کمرے میں جاؤ and we'll think about it کہ تمہارے ساتھ کیا کریں. انہوں نے سوال کیا what if we don't give you the money, what will happen to our project. میں نے کہا your project will be delivered. This is Salim Boris promised to you. Doesn't matter how I do, I sell my house, I sell everything, but I will still deliver your project. So وہ نہیں ہوگا, لیکن it would be great help if you can release the money. Anyway, انہوں نے مجھے دوسرے کمرے میں بھیجا. آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بلایا واپس. سپریم کورٹ کی وہ عدالت لگی ہوئی ہے, مجھے لا کے سامنے کھڑا کر دیا. کہتے ہیں کہ okay, we have heard you, we talked among us. Technically, legally, it is not possible for us to release the bid bond, but the way you have shown the courage and stood in front of us, we have agreed to release that bid bond for you and we'll give you the money back. سب ممکن ہے, سب ممکن, یس سب ممکن ہے. یہ اپنے آپ سے کہہ دیجیے, بلیو کر لیجئے اس میں اپنے آپ پہ کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو خود نہیں پتا. We don't realize what we can do. Let's explore ourselves. اپنے کھولیے, آپ دیکھیے, آپ تو دنیا فتح کر سکتے ہیں. آپ اگر میرے اسکول کے اٹھا لیجیے رزلٹ, شامی صاحب یقین کیجیے میری رزلٹ ہمیشہ ریڈ ہوتے تھے, میں پاس نہیں ہوتا تھا. I'm not kidding. میں 10ویں تک سب سے نالائق اسٹوڈنٹ تھا اپنی کلاس کا. جب 10ویں کا ایگزام کا وقت آیا, میں بورڈ کا ایگزام تھا, تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا کہ وہ ایگزام کی فیس دینی ہے مجھے پیسے. تو انہوں نے صاف ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا سلیم تم پاس ہی ہو سکتے, میں کیوں پیسے ادا کروں, تم جا کے جوتے صاف کرو. She refused to give me money for my exam, کیونکہ کہا تم تو سب سے نالائق بچے ہو فیملی کے, تم پاس ہی ہو سکتے. پھر تو ایس جی ہے نا پھر. And I took that challenge from my mother. میری والدہ اللہ میں ان کو جنت سے فرمائے, فرمائے ان کی. And I took that challenge from her and then I went back and did my best and mashallah God. اس وقت ذہن میں آیا کہ سب ممکن ہے. شام ہو رہی ہے, لمبی ہو رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا. یہ کتاب پڑھے گا, صرف اس سے, میں رائٹر نہیں ہوں تو میری لکھائی کو مت دیکھیے گا پلیز, اس کو صرف اس کے کنٹینٹ کو دیکھیے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے, کیسے لکھا ہے. اس کو پڑھیے گا اور اللہ کرے اس کتاب سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ وہ غلطیاں نہ کریں, یا وہ غلطی تو میں نہیں کہوں گا, وہ اسٹیپس ڈالیں جو میرے لیے, آپ اس سے آگے بڑھیں, آپ اس سے آگے جائیں. اور پاکستان کو ہزاروں نیٹ سول چاہیے. پاکستان از مور اینڈ مور آف سلیم غوث, مور نیٹ سول. میری دعا ہے پاکستان کی, میرا بلیو ہے پاکستان میرا پیار ہے, پاکستان از مائی لو. آئی وانٹ ٹو سی دس کنٹری ٹو بی دا گریٹسٹ کنٹری بیکاز اٹ از ون آف دا گریٹسٹ کنٹری. شامی سے ایک بات ختم سے پہلے بتاؤں آپ کو, جو کام ہم نے کیے شامی صاحب, ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس وقت, جو سافٹ ویئر ہم نے ڈیولپ کیے, اس وقت چائنا میری سب سے بڑی مارکیٹ ہے. پورا پاکستان چائنا سے امپورٹ کرتا ہے اینڈ وی ایکسپورٹ ٹو چائنا $30-40 ملین ایوری ایئر سافٹ ویئر ٹو چائنا. میرے 40 کسٹمرز ہیں چائنا میں لارجسٹ. میرے پاس 100 چائنیز انجینئر تینجن میں ہے, میرے پاس بہت بڑی ٹیم بیجنگ میں ہے. چائنا کو میں نے پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لیا یہاں سے لاہور بیٹھ کے. سر علی عباس, حسن رضا, شامی صاحب, سجاد کدمانی صاحب, اینڈ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. یقین کیجئے
it's amazing to see. آپ میں سے مجھے بہت کم لوگ ایسے پسند جاتے ہیں لیکن آپ سب آئے, اس سے بڑی انکریجمنٹ میرے لیے کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور بھی کچھ کروں انشاءاللہ تعالیٰ, اور بھی شیئر کروں آپ سے, لیکن حتیٰ ہے دل سے میں سب کا شکریہ اپنے دوستوں کا, احباب کا, فیملی کا. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. اچھا جی ایک دفعہ اور نعرہ مارنا ہے, حسن رضا کو بیٹ کرنا ہے میں نے, ذرا تھوڑی سی چال ہے, اٹھا جائے یار علی کیا ہو گیا یار, صبر کرو یار. آلرائٹ گائز کم آن, آر وی ریڈی؟ نہ نہیں ریڈی نہیں ہے. آر وی ریڈی؟ پاکستان